बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का इंटरव्यू था जो उन्होंने बराह रास्त CNN जो एक अमरीकी नशरियाती इदारा है और बड़ा मशहूर TV चैनल है, न्यूज़ से मुतल्लिक केबल न्यूज़ नेटवर्क ख़बरों का चैनल है, वरना तो वो HBO को भी इंटरव्यू दे चुके हुए हैं वेबसाइट के लिए। उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए दो बातें बड़ी अहम कहीं। एक बात उन्होंने की, बेसिकली वो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं या सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनके जो उन्होंने कांग्रेस में ख़िताब किया था 2 दिन पहले, उसके मुतल्लिक ही आलमोस्ट मिलते जुलते सवालात थे जो जिसके उन्होंने जवाब दिए। पहला जो शिकवा मोईद यूसुफ साहब ने एक इंटरव्यू में किया था कि अमेरिका का सदर हमारे वज़ीर आज़म को कह के भी फ़ोन नहीं करता। एंकर जो थी CNN की, उसने सवाल किया कि आपके किस तरह के तल्लुकात हैं, कि मामला चल रहे हैं, तो उसने इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि वो मसरूफ़ आदमी हैं इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। फ़ोन वाली बात मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ना दिल के ऊपर लेके बैठ गए हुए हैं और ये किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो अपनी इतनी नमोशी करवाए, कभी अपने किसी मशीर को कहे कि यार पता तो करो फ़ोन क्यों नहीं आया, और वजारत ख़ारजा की ड्यूटी लगाई हो कि भाई फ़ोन को चेक कराओ क्यों नहीं करता पिया फ़ोन, और वजारत ख़ारजा बुरी तरह नाकाम हुई इससे एक हवाले से। और वज़ीर ख़ारजा साहब की परफॉर्मेंस टोटल ये है कि वो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के बावजूद एक खैर सगाली फ़ोन उन्होंने अपने चीन जैसे दुश्मन को फ़ोन कर लिया जिसके साथ बराह रास्त फटा है। इस वक्त आलमी मंजरनामा जो है, एक दौर था कि रूस के साथ उनकी सर्द जंग थी, फिर गर्म जंग या सर्द जंग जो भी आप इसको नाम देना चाहे, वो पूरी दुनिया उस दौर से गुजरी, यानी कि रूस और अमेरिका की सर्द जंग में हर तरह के हालात, हर तरह के तल्लुकात उसी तनाज़ुर में बनते थे। अब चीन के साथ दौर चल रहा है, वो उसको आप इकोनॉमिक वार कह लें, उसको आप कोल्ड वार कह लें, उसको आप हॉट परसूट वार कह लें, जो भी कहना है वो कह लें। तो ये अफ़गानिस्तान एक ग्रेट गेम बन रही है, उसी वजह से बन रही है। तो उसके सरबराह के साथ उन्होंने फ़ोन पर बात करनी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ जो एक नॉन नेटो लाई वो इस तरह करके है, वो एक मुल्क है पाकिस्तान, नेटो का रुकन नहीं है लेकिन नेटो का इत्तेहादी है यूँ कह लें। और उसकी 20 साल हमने पहले अमेरिका की मर्ज़ी के ऊपर हमने जहाद किया, अफ़गान जहाद जिसको कहते हैं, और फिर उसकी मर्ज़ी के ऊपर हमने उसी जहाद के ऊपर यू टर्न लिया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। 70-80 हज़ार बंदा हमारा शहीद हुआ, लेकिन हमने खटिया का वो क्या खटिया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि 12 बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा आना, तो वो हमें तो आना भी नहीं मिला अमेरिका के खाते में। अगर ये देखा जाए तो डॉलर शॉलर मिलते रहते हैं, लेकिन वो फिर और कहानी है, उसको हम फिर कभी बात कर लेंगे आने वाले वक्त में कभी। लेकिन मतलब ये है कि पाकिस्तान का किरदार मशकूक ठहरा, अमेरिका के यहाँ भी, चीन के यहाँ भी, और जो अफ़गानी हैं वो तो सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते फिर रहे हैं कि हमारे तमाम तर हालात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसके बावजूद उनका जो सदर है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करने पर राज़ी नहीं है। खैर सगाली एक कॉल उसका वो गिला कर रहे थे, दूसरा वो कह रहे थे कि जी ख़वातीन को हकूक़ मिल जाएंगे। वो मामला ये था, यानी अफ़गानी ख़वातीन को, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होता है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हकूक़ खुद ले लेंगी, बाहर से मुदाखलत करके उनको हकूक़ नहीं मिलेंगे, वो अंदर से ही ले लेंगी। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। टोटल में मिला के मैंने मोटी मोटी आपको बातें बता दी, और ये सारी बातें जो थी वो अंटोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने अमरीकी अवान नुमाइंदगान कि जो अमूर ख़ारजा की कमेटी है, वो हमारे यहाँ जो फुसफुसी कमेटियाँ होती हैं उस तरह की नहीं होती। अमेरिकी कांग्रेस या नुमाइंदगान की जो उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, उनकी जो कमेटियाँ होती हैं वो नथ डाल के रख देती हैं पूरी की पूरी गवर्नमेंट को और पूरी इंतज़ामिया को। जवाब देना पड़ता है वहाँ पर, तो अगर जवाब ना दे सके तो फिर वो वीटो कर देता है जो प्रेसिडेंट होता है। बहरहाल तो वो उनका सिस्टम है, लेकिन आंसरेबल है एग्जेक्टिव वहाँ पर जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उनको, उनकी कमेटियों के ज़रिए। तो उन्होंने वो पाकिस्तान के करैक्टर के ऊपर सवाल थे, पाकिस्तान के रोल के ऊपर सवाल थे। इसमें उन्होंने कहा कि जी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का अमेरिका जायज़ा लेगा। असी बह के एक टेलीफोन कॉल न रो रहे हैं कि हमें वो एक टेलीफोन कॉल नहीं कर रहे, मतलब कभी मोईद यूसुफ कभी इमरान खान साहब नहीं, वैसे करनी चाहिए थी। मतलब जैसे तैसे भी हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ना, जैसे तैसे भी आए हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो वो 22 करोड़ लोगों की इज़्ज़त का मामला,
امریکہ کے سامنے ہماری کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ، لیکن پھر بھی عزت نفس اگر ہمیں اپنی نہیں عزیز تو پھر کوئی کس طرح ہماری عزت کرے گا. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے جو تعلقات کس طرح کے رکھنے ہیں اس کا فیصلہ آنے والے چند ہفتوں مہینوں میں ہوگا. اب یہ ایک طرح سے ایک تھریٹ کہہ لیں، ایک دھمکی کہہ لیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پریس بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے ہم تک یہ والی خبر پہنچی ہے. اور اگر ہم تک پہنچی گیا تو پاکستان کا جو وہاں پر وہ ہے سفارت خانہ ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ ہے، پاکستان کی ایک حکومت ہے، پاکستان کا ایک وزیر اعظم ہے، اس تک بھی یہ اطلاعیں پہنچی ہوں گی. یہ ایک پورا سسٹم ہے، تو مطلب سارا کچھ پہنچا ہوگا. تو اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ اس دھمکی کا کیا مطلب ہے. میں تو اس کو دھمکی ہی کہتا ہوں کہ ہاں جی دیکھاں گے نا کی کرنا ہے. یہ ہے پنجابی چ مطلب ویلن ہے کی کرنا ہے پاکستان دے نال، یہ ہے مطلب، اور کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا جی کیوں کرنا ہے پاکستان کے ساتھ ایسا؟ مطلب یہ کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انہوں نے کہا ہے آگے چل کے وہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ جی کہ ان 20-21 سالوں میں جو افغان وار تھی اس میں پاکستان نے ہمارا کہیں پہ ساتھ بھی دیا اور کہیں پہ ہمیں ڈاچ بھی کروایا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک طرف وہ طالبان کے خلاف ہم لڑ رہے تھے اور وہ بھی لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو پاکستان سے بچا کے رکھا، امریکہ سے بچا کے رکھا. اب عمران خان صاحب اس بات کا یا اس الزام کا جواب یوں دیتے ہیں کہ وہ امریکہ حقانی نیٹ ورک کو نہیں جانتا. سر امریکہ حقانی نیٹ ورک کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا عمران خان صاحب آپ مغرب کو جانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور کیونکہ یہ انہی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے تھے اور یہ انہی کے بوئے ہوئے بیج ہیں جو انہوں نے میرا مطلب اب وہ فصل کاٹی ہے. اب تو اس پر بیسیکلی وہ پاکستان کے کریکٹر کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے کہ جو چیز لے کے بیٹھی تھی پرویز مشرف صاحب کو وہ یہی تھا کہ جی کہ یار کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں کیونکہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اگر آپ کو یاد ہو ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی. وہ اس لیے ہوئی تھی کہ بیڈ طالبان ہمارے اور تھے، ہمارے بیڈ طالبان ٹی ٹی پی والے تھے، اور مطلب ٹی ٹی پی والے آج بھی اب جو افغان طالبان ہیں اور جو کوئٹہ شورا ہے اس کی چھتر چھایا تلے ہیں. یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس کو افغانستان میں جو کچھ ہوا اپنی کامیابی قرار دے گا کہ اس کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم جو خدا بن گئے ہیں افغانستان میں، وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے وہ کیا ان کو کہتے ہیں گاڈ فادر ہے. تو بہرحال امریکہ کہتا ہے کہ جی کہ دوسری طرف وہ اس نے تنبیہ دی ہے پاکستان کو کہ ہم پاکستان کو کہیں گے کہ اس افغان گورنمنٹ جو بھی بنے گی یا بنی ہے اس کو وہ جو کہتے ہیں نا سفارتی طور پر تسلیم کر کے اس کو کوئی قانونی حیثیت تب تک نہ دے جب تک ان کے افغانستان میں عورتوں کو ان کا جائز مقام مل نہیں جاتا. اب اس کا عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے، مطلب ذرا بالفاظ دیگر، کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے داخلی معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، عورتوں کو کوئی جائز مقام ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ وہاں کی عورتیں خود لے لیں گی، یہ ہے وہ ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں اچھی بات ہے، میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی جو ہے وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور اپنی ایک پالیسی رکھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ کامیابی سے چیزیں چل رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری کیا تیاری پوری ہے؟ کیا ہم امریکہ نے جو تڑی کرائی ہے پاکستان کو کہ جی کہ وہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اور کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، کیا ہم یعنی اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا کوئی ہوم ورک ہے؟ اگر ہوم ورک ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. ادروائز صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر میں نے جس طرح پہلے بات کر دی تھی کہ یہ ہماری پتہ نہیں اس کو کامیاب خارجہ پالیسی کہنے والے ان کے حوصلے کو داد دینی چاہیے جو کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان نے دیکھے نا کہ بڑی کامیاب خارجہ پالیسی بلائی. چین 100% پاکستان پر آنکھیں بند کر کے اب اعتبار نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے ان کے جو درینہ خواب کہہ لیں یا جو ان کا کہتے ہیں نا کہ بلیو آئیڈ جس طرح کہتے ہیں نا چائلڈ، وہ ان کا سی پیک ہے.
وہ BRI جس کو کہتے ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹو، وہ والا جس کے تحت CPEC چل رہا ہے، ہم اس کی اس طرح سے اس کے اوپر پیرا بھی نہیں دے سکے اور اس کو اس طرح سے لے کے چل بھی نہیں سکے جو اوریجنل پلان تھا، تو وہ بھی ایک جس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرا، امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی، ہیٹ اور لو والا ریلیشن ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ایرا میں پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ خراب ہی رہے ہیں، مطلب وہ آئیڈیل نہیں رہے۔ درمیان میں انہوں نے کئی دفعہ یہ والا شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے انڈیا کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہوا ہے، تو اب وہ پاکستان کو ایک بیسیکلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہو کے آئے ہیں افغانستان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ISI، یہ انہوں نے 65 کا، 71 کا، کارگل کا، سیاچن کا سارے بدلے لے لیے ہیں۔ اور ایک اور دوست ہیں، وہ آج ایک بڑی اہم شخصیت سے ملے، انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل فیض صاحب نے وہ جو چائے کا کپ پکڑا ہے اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، اور وہ سمبولک ویلیو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 65 کا بھی بدلا، 65 میں جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو جو جرنل تھے یا جو کمانڈ کر رہے تھے انڈین فوج کو، وہ کہتے تھے کہ شام کی چائے ہم جو ہے وہ لاہور کے جم خانہ میں جا کے پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ان کے خواب چکنا چور ہوئے، ان کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن جنرل فیض نے جا کے جو افغانستان کابل کے اندر جہاں پر غلبہ تھا انڈیا کا، اور وہ ہماری مشرق میں بھی تھا اور مغرب میں بھی تھا، اور وہ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے پاکستان کو سینڈوچ بنا لیا ہے، تو وہاں پر ان کا چائے کا کپ پکڑ کے تصویر اتروانا یا تصویر اترنا، وہ بیسیکلی اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان نے اپنا جو 65 پر جو ادھار تھا 65 کا، وہ یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارے ادھار چکا دیے۔ وہ جو چائے کا کپ تھا وہ بیسیکلی ادھار چکایا ہے پاکستان نے، کہ ہم نے تو آپ کو نہیں یہاں پہ چائے پینے دی پر لاہور کے جم خانہ میں، کابل میں ہم نے سرینا ہوٹل میں کھڑے ہو کے چائے کا کپ پیا ہے۔ تو اس طرح کی کانوٹیشنز ہیں۔ اور جو ہمارے افغانستان سے ایک دوست آئے ہیں، حبیب اکرم صاحب ان کا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی الوقت آج تک ہم نے سارے صاحب پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے، پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں نے، پاکستان کے حساس اداروں نے سارے ادھار چکا دیے ہیں ان کے۔ اب بس یہ ہے کہ جو مطلب معاملہ ٹھیک ہی چلتے رہیں، کہیں پر ایسا نہ ہو صورتحال بدل نہ جائے، یوں ہے کہ اس کامیابی کو ہم سنبھال سکیں۔ تو ایک ناتواں کندھے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے اس ذمہ داری اور خان صاحب کے کندھوں اور ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ بات سوچ کے ہی ہنسی آ جاتی ہے کہ خان صاحب کا تو اینڈ ٹائم پہ ہنسا نکل جاتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حال پہ رحم فرمائے۔ بڑی گیم ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔